تشریف رکھیے. میرا خیال یہ تھا کہ شاید ہم اس سال پچھلے سال کے آخر تک ہومیوپیتھی کلاس مکمل کر لیں، لیکن نئے سال میں داخلہ مقدر تھا اس لیے ہم ہو گئے ہیں. لیکن غالباً یہ آج ہومیوپیتھک کی آخری کلاس ہے. اس کے بعد یہ وقت ہم دوسری ضروریتیں ہیں ان کے لیے وقف رکھیں گے. اور اگر کبھی ضرورت پیش آئی تو مہینے میں یا 2 مہینے میں ایک آدھ کلاس ہو جایا کرے گی، تاکہ اس وقت تک کہ آپ کے تجارب یا سوالات وغیرہ کچھ پوچھنے والے ہوں تو اکٹھے ہو جائیں. اس لیے جو کینسر والا حصہ تھا اس کو مکمل کر کے انشاءاللہ اس پر ہی بات ختم کر دیں گے. ایک اور کام جو آج باقی ہے وہ ہے دوسری کتاب کی پلاننگ. وہ کتنا حصہ اس کا باقی ہے، کب تک تیار ہوگی. تو پہلے اسی سے بات شروع کرتے ہیں. نعیمہ، آپ رپورٹ پیش کریں اپنی. جی ابھی تک ہمیں ملے نہیں نوٹس، ابھی تک فرق نے دیے نہیں ہمیں پروف ریڈنگ کے لیے. کس نے ابھی دیے نہیں ہمیں پروف ریڈنگ. کس نے کیونکہ حضرت نے کیا مطلب آپ کے سپرد تھا جو کام، وہ آپ اس پہ کیوں لگا رہے پہلی ہیں؟ کتاب کی آپ بات کریں. دوسری کتاب، پہلی کتاب جو دوبارہ شائع ہونی ہے. جی وہ تو ہو گئی حضور، اللہ تعالیٰ کی. اور کون سی کتاب کر رہے ہیں پھر آپ؟ میں نے سمجھا آپ دوسری کتاب کریں حضور. وہ یہ انہوں نے مجھے پرنٹ کر کے دے دیا ہے. ہاں دوسری کتاب میں جو مزید دعائیں پڑھائی ہیں آپ ان کی بات کر رہے ہیں. جی میں اس وقت ان کی نہیں کر رہا. جی اچھا جی. وہ بے شک تھوڑا سا اور وقت لے لیں. اچھا جی. پہلی کتاب کی جو اثر نو ورشن ہے جی وہ بہت حد تک ہماری ضرورتیں اس لیے پوری کر دے گی کہ جو آپ نے انڈیکس بنایا ہے اب جی اس میں اکثر بیماریوں کی اکثر ضروری دعائیں اس میں آ جائیں گی. جی اور جو ہم نے نئی بھی پڑھائی تھیں جی ان کا ذکر بھی موجود ہے. آگے جی ٹھیک ہے. جی اب آپ سے جو معاملہ طے کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد مثلا میں اب بشار صاحب کے سپرد کیا ہوا ہے مردانہ بیماریوں کے تعلق میں، وہ ہم نے مکمل کی ہے، دہرائی ہے فہرست، اور آخری شکل میں آج یا کل میں ان کو دے دوں گا. جی وہ بھی اس میں لگنی ہوگی. کینسر کے متعلق جو حصہ پڑھایا گیا ہے وہ بھی انڈیکس میں کینسر کے تابع اسی طرح آ جائے. اچھا ٹھیک ہے. اور جو باتیں ایسی ہیں جو پہلے لیکچروں میں نہیں اور اب پڑھائی گئی ہیں، جی یہ نئی دوائیں اب اور بھی بعض نکلیں گی. مثلا آپ کے اسکول میں نے کیا ہے ایک سلام الرحم کتاب کو خاص طور پر پیش نظر رکھیں، اس میں ہم سے کوئی بات رہ گئی ہو جو اس میں آئی ہو اچھی تو داخل کر لیں. تو ایسی ساری چیزوں کے لیے جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے غور سے اس کو سن لیں کہ جہاں بھی کتاب کے اندر وہ مضمون موجود ہو جو اس بیماری کے تابع آپ نے دوائیں دی ہیں. مثلا کینسر میں جن دواؤں کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا کتاب کے اندر معین بیان موجود ہو تو اسی طرح سطر کے حوالے کے ساتھ، صفحے کے حوالے کے ساتھ مارک کرتی جائیں. ایسی وہ دوائیں جو کتاب میں اندر موجود نہیں ہیں اور جن کا ہم نے بعد میں بیان لکھوایا ہے ان کو وہی انڈیکس میں اسی طرح دے دیں مکمل. انڈیکس میں وہ ساری دوائیں جن کا ذکر موجود ہے کتاب میں تفصیلی طور پر عنوان کے تابع ہو یا کسی دوسرے عنوان کے نیچے ہو، دونوں صورتوں میں دوا کا نام اور صفحہ اور سطر، مزید لکھنے کی ضرورت نہیں. جہاں نہیں ہے وہاں پورے کے پورا مضمون مکمل وہاں لکھے. معاف کرنا، چھینکیں وہ نہیں ہے، نزلے والی چھینکیں نہیں ہیں. یہ کوئی چیز ایسی تھی جو اسے اریٹیشن ہوئی تھوڑی سی ناک کو. اب اس کو اس میں کینسر یہ ساری دوائیں جو بعد میں پڑھائی جا رہی ہیں وہ نئی باتیں جو یہ بھی دیں گے. یہ تمام تر انڈیکس کے اندر مختصر فہرست دواؤں کے بعد جن کا حوالہ کتاب کی طرف ہوگا پوری کی پوری تفصیل درج کرنی ہوگی.
تاکہ یہ کتاب اگلی کتاب سے پہلے جس حد تک بھی ممکن ہے ضرورتیں پوری کر سکے. سمجھ گئی ہیں؟ نہیں پہلے بھی اس سے کہا کرتے ہیں, اب دوبارہ بتائیں, اب مجھے سمجھائیں. جی آپ نے فرمایا ہے کہ جو کتاب جو تو دوائیاں کینسر کی آلریڈی کتاب میں موجود ہیں. کینسر کی بات نہیں ہوئی, دیکھا, کینسر کی بات آخر پہ نمونے کے طور پر ہوئی تھی. میں نے بالکل یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا ہے کہ جتنی دوائیں آپ انڈیکس میں درج کرتی ہیں حوالے دے کر, نام اور صفحہ, خواہ وہ دوائیں اندر عنوان کے طور پر ہوں یا نیچے کسی دوسرے عنوان کتابیں ہوں, وہ صفحوں کے حوالے سے پڑھنے والوں کو معلوم ہو جائیں گے. کچھ ایسی بھی میں نے آپ کو مزید دوائیں بتائی ہیں, مثلا مردانہ بیماریوں کا بھی ذکر ہے اس میں, کینسر کا بھی ہے, سیلان الرحم کی بیماری کے متعلق بھی اور ہے. جو نئی باتیں اس دوران کہی گئی ہیں جن کا کتاب کے اندر ذکر موجود ہی نہیں ہے, ان کو انڈیکس میں کیسے ڈالیں گے؟ ان کو الگ عنوان کے تحت ڈالوں گی. نہیں, جی اسی عنوان کے نیچے جو بیماری کا عنوان ہے اس کے نیچے فہرست صفحوں والی حوالے کی مکمل کرتے ہی نیچے تفصیل دینی شروع کر دیں. جی ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی؟ جی آپ سمجھ. دوسری دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے اس طرح کہ دوسری دفعہ سمجھنے کے بعد پھر گڑبڑ ہوئی. اب بتائیں, تیسری دفعہ مجھے بتائیں, خود بتائیں کیا کریں گے. حضور آپ نے بتایا ہے کہ جو ہم انڈیکس بنا چکے ہیں جی آپ جو اور دوائیاں ایڈ ہوئی ہیں وہ اسی عنوان کے نیچے میں نہیں, بالکل ہی میں نے کہا یہ سمجھ آ گئی آپ کی بات کی, پر میں نہیں کر سکتی. اس سے ہوتا میں کئی دفعہ ہو چکے میں سر, 1 سال پورا لگا تھا آپ سب عورتوں کو یہ بات سمجھانے میں, بار بار آ لے کے آتی تھی, کہیں اور چیز نکلتی تھی. بھول گئی ہیں؟ مجھے یاد ہے نہیں, یہ بات بھول گئی ہیں جو میں آپ بتا رہا ہوں. جی مجھے سمجھ آ گئی ہے حضور. شکر ہے سمجھ آ گئی, مان نہیں. سمجھ آ گئی ہے. جو دوائیں بھی چاہے نہیں پڑھا رہا ہوں, اگر کتاب میں پہلے موجود ہیں اس کا ذکر, تو اس پر وہی اصول چلے گا جو پہلا تھا. صرف وہ بات جو کتاب کے اندر ہے نہیں مگر انڈیکس میں ہم نے داخل کی ہے, اس کا مسئلہ ہے, وہ کیا کریں گے. اس کا بجائے اس کے کہ ساری کتاب ریوائز کر کے کتاب میں داخل کریں, انڈیکس ہی میں نیچے اس کی تفصیل جو پہلے کتاب کے اندر موجود ہی نہیں وہ وہاں لکھ دیں بس. اب دوبارہ واپسی. جی میں سمجھ گئی. جزاک اللہ. میں نہیں سمجھا ابھی تو, مجھے سمجھائیں. سمرا سمجھ گئی ہے, حالانکہ نہیں آئی ہے. سمرا تم سمجھا دو, چلو شاباش, اونچی آواز میں. میرا خیال آپ نے کہا تھا کہ جو میڈیسن جو کتاب میں ہے ہاں ہاں وہ انڈیکس میں ہے, پر وہ جو کتاب کے اندر نہیں ہے اور انڈیکس میں ہے ان کو میرا خیال نیچے وہی انڈیکس ہی میں جی وہ بات درج کریں جو کتاب میں درج نہیں ہوئی. جی یہ کہا تھا نا. شاباش. اب یہ سمجھی ہیں جی یاد اللہ. ہاں, سمجھ گئی. اور اب چھپانے کی کریں اس کو. جی وہ انہوں نے مجھے دے دیا تیار کر کے انڈیکس, تو کس نے؟ قمر صاحب کی طرف سے آ گیا. ان کو یہ جو مزید داخل کرنا ہے یہ داخل کر دیں, جی تو پھر فوری طور پر اس کو چھپانے کا انتظام کریں, کیونکہ اس سے اگلی زبانوں میں ترجمے ہونے ہیں اور بہت ضرورت ہے. عربوں کی طرف سے اب مطالبے شروع ہو گئے ہیں. آج ہی فن لینڈ سے ایک عرب دوست نے لکھا ہے, وہ MTA کے ذریعے خدا کے فضل سے رابطے کے ذریعے وہ قریب آئے بہت, اور وہ بھی اتفاقاً کیا اللہ کا تسلط تھا اور تصرف تھا. کہتے ہیں میں گھما رہا تھا سوئی ڈش اینٹانا پر, تو اچانک مجھے MTA نظر آیا اور اس میں نے یہ جو دیکھا اس سے پہلے ایک رویا بتاتے ہیں. کہتے مجھے ایک رویا آئی تھی کہ میرے باپ قبر میں ہیں اور اس میں سے ایک شخص زندہ ہو کے نکلتا ہے, مگر باپ نہیں ہے, کوئی اور ہے,
اور بہت ہی چہرے پہ نور اور غیر معمولی اثر کرنے والا وجود ہے. اور اس کو وہ مجھے انگلی پکڑ کے تو ساتھ لے جاتا ہے بتانے کے لیے باتیں کچھ سمجھاتا ہے. کہتے ہیں اس کے بعد وہ میرے ذہن میں سے وہ نام بھی میری یاد نہیں کیا نام تھا. یہ بات میف تو نہیں ہوئی مگر سمجھ نہیں آتی تھی یہ ہے کیا. ایم ٹی اے پر حلمی شافی صاحب کے ساتھ آپ باتیں کر رہے تھے اور ان باتوں میں آپ نے ایک تصویر نکالی اور دکھائی کہ یہ تصویر ہے مسیح علیہ السلام کی. اسی وقت میں پہچان گیا. میں حیران رہ گیا کہ دیکھو کیسی خدا کی شان ہے. پروگرام بھی وہ اتفاقاً جس کو کہہ رہے ہیں اتفاق کہاں سے ہو گئے تو خدا تعالیٰ کا تصرف تھا. این اس وقت سوئی غلطی سے وہاں پہنچی ہے ان کے نزدیک غلطی سے جو وہ پروگرام تھا جس میں مسلم کی تصویر دکھائی جانی تھی. تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد سے تو پھر میرے لیے کوئی شک کا سوال ہی نہیں رہا. لیکن میں علم بڑھانے کے لیے مطالعہ کر رہا ہوں. آپ کی کتابیں مل رہی ہیں اور اسی ضمن میں کہتے ہیں مجھے ہومیوپیتھی کا شوق پیدا ہو گیا تو مجھے اس کے لیے بھی کچھ بھجوائیں. تو میرا خیال ہے وہ انگریزی سمجھتے ہیں. اگر انگریزی میں بھی ابھی ہم تیار نہیں ہیں. عربی میں کتاب کا ترجمہ ہو رہا ہے. اگر یہ کتاب چھپ جائے تو یہ کتاب ہم بھجوا دیں گے عربی ترجمے میں اس کو داخل کرنے کے لیے تاکہ جو کتاب پہلے عربی کی چھپے وہ ان سب تفاصیل کے ساتھ چھپے. سمجھ گئی ہیں؟ اس لیے دوسری کتاب میں بے شک وقت لیں, اس میں نہ لیں مزید وقت. ہو گیا؟ شکریہ. اور منصور بھٹی صاحب آپ کی رپورٹ. مشینوں کی. ہاں. اور اصل میں اجازت صاحب ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے وہاں جانا ہے. جی ڈاکٹر صاحب تو وہاں تیار ہیں بالکل آنے کے لیے. جی انہوں نے تو کہہ دیا. چوئس صاحب اچھے بڑے ٹھیک ہو گئے تھے. پھر ان کے یہاں ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوا. اچھا. اور اسی وقت انہوں نے مجھے فون پہ بتایا کہ میں اب ٹھیک ہوں, میری زبان سے درد نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ کا جو گیٹ ٹوگیدر ہے اس میں جا کے ذرا زیادہ زور سے حصہ نہ لینا, ہلکے ہلکے چل کے آرام سے جائیں. وہ اس کے دوسرے دن فون آیا کہ طبیعت خراب ہوگی. پھر اب میں ان کو بلوانا چاہتا ہوں. اچھا جی. تاکہ ان کا انٹرویو لے کے خود آپ یاد رکھنا سبھی ان کو دیکھیں, آخری دفعہ ایک دفعہ فیصلہ کریں کہ کوئی تبدیلی کرنے والی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے جی. پھر انشاءاللہ وہ جلدی تیار ہو جائیں گے. جی وہ اور اس کے بعد ان کو بلوانا ہے. جی ٹھیک ہے. جی جگہ تیار ہو جائے گی پھر. اچھا. اور یہ حضور میوریکس کے بارے میں کل جو گفتگو ہوئی تھی. جی اس کا پورا نام حضور لکھا ہے. میٹیریل میڈیکل اس کا نام بھی ہے میوریکس پرپوریا. ہیرنگ میں یہ نام لکھا ہے. پرپوریا جی. اس کا مجھے مانا بھی چاہیے. بحر متوسط کے ساحل پر جی یہ گھونگا ملتا ہے جی جس کے دل اور جگر کے پاس ایک تھیلی میں سرخ رنگ کا مواد ہوتا ہے. گھونگے کا دل اور جگر ہوتا ہے, دیکھا آپ نے؟ گھونگے میں شاید ترجمہ صحیح نہیں کر سکا. میں نے وہ جو لکھا سی سنیل انہوں نے لکھا ہے جی. اس کا سنیل. جی ہاں سنیل جو ہے یہ تو جو چلتا ہے نا وہ مثلا برسات میں بھی نکلتا ہے جی کوہان والا کیڑا, اس کو بھی سنیل کہتے ہیں. وہی چیز ہے جی. ہاں پیچھے میں اوریجنل پیپر لگایا دوسرا. گھونگے کو شل کہتے ہیں. اچھا جی. سنیل کا بھی شل ہوتا ہے. سنیل کا بھی ترجمہ گھونگے لکھا ہوتا ہے. اچھا اس پہ بھی شل ہوتا ہے. جی اس لیے سارے شل والوں کو ہوا ممکن ہے کہہ دیتے ہیں. اس کے دل اور جگر کا ہوگا کوئی انتظام اگر ہم نے کبھی دیکھا. آپ نے پوچھا تھا کہ یہ کہاں سے وہ لکھا تھا نہیں پرپل فش لکھی تھی اس میں, تو فش تو نہیں ہے, یہ سی سنیل لکھا ہوا ہے جی. پرپل فش کیوں کہتے ہیں اس کو؟ پتہ نہیں جی, شاید اس کا رنگ پرپل ہو سکتا ہے ہیرنگ غلط ہو جائے. جی نہیں بوریکس نے پرپل فش لکھا ہے اس کو. وہ کہ بوریکس بڑا ذمہ دار ہے, یوں نہیں لکھنے والا. جی ہوگی پرپل فش.
मजीद पता करें क्या है। बेहतर वहाँ वो थैली जिसमें खून सा होता है, जी जी सोफ रंग की जी इंक सी होगी जी कोई, जी उससे दवा बनी है। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब स्पाइजीलिया खा चुका हूँ। नहीं जी अच्छा जी, कैंसर ऑफ इसोफेगस, पाइलोरस और रेक्टम, नैरोइंग द, क्या लिखे, ल्यूमेन ऑफ द कैनाल। ये जो हिस्सा है इसको मैंने मार्क किया हुआ है डॉक्टर साहब के लेक्चर के लिए। डॉक्टर साहब सुन लिया आपने, अब इस पे लेक्चर दिया आसान जुबान में, हिंदी जुबान में। कैंसर ऑफ इसोफेगस, पाइलोरस और रेक्टम, नैरोइंग द ल्यूमेन ऑफ द कैनाल। इसोफेगस तो हुजूर ने पहले बताया था, ये खाने की नाली। नहीं, लोगों को आप बताएं ऐसे ऐसे, इसको आगे करना इसोफेगस सुनने वाले हैं ना हमारे, जी हुजूर, उनको बार बार ये समझाने वाली बातें हैं कि उनको कोई भी इल्म नहीं, अक्सर बार लोगों को इनमें से। ठीक है हुजूर, तो उर्दू जुबान में ऐसा समझाएं कि बाद औरतें भी हैं, जी हुजूर, कोई दूसरे अजनबी लोग हैं, उनको सहन नशीन हो जाए बात। ठीक है जी। ये जो खाने की नाली है जो गले से मैदे तक जाती है, जी जी उसे हम अंग्रेजी में इसोफेगस कहते हैं। ठीक। और पाइलोरस जो है वो जहाँ नाली मिलती है खाने की मैदे को, उससे दूसरा जो सिरा है मैदे का, जिससे फिर छोटी आंत शुरू होती है। हाँ, उसको पैलोरिक एंड कहते हैं। जी हुजूर, तो उसको पैलोरिक, एक कार्डिक एंड है, एक पैलोरिक एंड है। बिल्कुल, इसको क्या है, मैदे के जो थैली बनी हुई है जी, उसका मश्क जैसी, मश्क सी, मश्क उसका पल्ला किनारा निचला, जी, जो नीचे की तरफ है, जहाँ से छोटी बिल्कुल ठीक है। आंत शुरू होती है, बिल्कुल ठीक है, तो उस हिस्से को पाइलोरस कहते हैं। ठीक है। या पाइलोरिक एंड हाँ, स्टमक, पाइलोरस, दोनों से, यानी ठीक है। मैदे का वो हिस्सा जो कि जहाँ से छोटी आंत शुरू होती समझ आ गई साहब सबको? क्यों जी, इधर से जवाब नहीं आ रहा आपकी तरफ से? जी मैदा जो है ना वो शक्ल मश्क बना। सी है बनी हुई, उसका जो बीच का हिस्सा है वो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है और दोनों किनारे निस्बतन ऊंचे होते हैं। बीच में एक जब सा बनता है, उसमें एक खाना पड़ा रहता है और तैयार होता है। जो ऊपर आखिरी गर्दन सी उसकी उठ के फिर डुओडेनम से मिलती है, उसका नाम पेलोरस या पेलोरिक एंड है। ये तस्वीर देख लें डॉक्टर साहब की, उल्टा कर दिया आपने बेचारे को। है। सर ये है इसोफेगस, ये स्टमक और ये हाँ, इसकी, ये आपने जरा ज्यादा ऊंचा नहीं किया ये उसका, जो इसका ये थोड़ा सा झुकाव बीच में से नीचे, और ये- पेलोरिक एंड ज्यादा सा ऊंचा होता है जी, इसका। इसी तरह से ये, ठीक है। जी सर, ये है, ये मैदा है, ये मैदे की है सारे, और ये यहाँ जहाँ मिलती है, जैसे हुजूर ने फरमाया कार्डियक एंड कहते हैं। कार्डिक एंड, हाँ। वजह ये कि दिल के करीब होती है, ठीक है। इस वजह से हिस्सा जो है ये कार्डियक एंड कहलाता है। आप एलोपैथी में कार्डिक एंड ही कहते जी, हैं? सर, जी, अच्छा, सर। ठीक है। और कार्डिया भी कह देते हैं, कार्डिया कार्डियक भी एंड भी कह देते हैं हुजूर। और ये जो आखिरी हिस्सा यहाँ पे मैदे का है मिलता है, जहाँ से फिर ये डोडेनम सी जैसे अंग्रेजी का हर्फ है, जी जी, उसको डोडेनम कहते हैं, और यहीं से वो छोटी डुओडेनल आंत, कैनाल भी कहते हैं। डोडेनल कैनाल, ठीक है, और यही जो छोटी आंत है यहीं से शुरू होती है। ठीक है। और ये जो हिस्सा है इसको पाइलोरिक एंड कह ठीक देते है। हैं या पाइलोरस। मैं कह रमला, तुम तस्वीर देखो, बिल्कुल ऐसी तस्वीर है, तुमको थोड़ी सी उसमें तब्दीली पैदा करोगी। ऐसी होती है सर, ये थोड़ा सा कर्व, वही मैं भी कह रहा था, कर्व ज्यादा होता डॉक्टर साहब मान रहे हो, तुमसे पूछ रहा हूँ, कल ज्यादा नहीं होता इसका कुछ? यहाँ से है। नीचे से ना यूं करके नीचे कर्व से, ज्यादा हाँ। होता है। डिपेंड करता है हुजूर कि ये कौन खींच रहा है? मेरे जहन में गुलक्षा था, वो बिल्कुल हम लोग उसकी तारीफ कर रही है, मैंने कहे बगैर उससे खिलवाया है। वो ऊपर की तरफ जो कर्व है वो इससे ज्यादा है जो आपने दिखाया है। डायग्राम ठीक है, वो डायग्राम मैंने उसने बताया था हुजूर, वो जो एक बनी हुई है उसमें भी मुझे यही याद था। अच्छा, आगे चलिए। तो ये है अब से शुरू करना बाकी। रेक्टम जो है वो आंत का आखिरी हिस्सा जो है, मक्खद जिसको कहते हैं मक्खद, उर्दू में, उससे ऊपर जिसमें फुललाब आखिर पे इकट्ठा होकर फिर वो पानी निचोड़ा जाता है, तो फिर वो फरागत के लिए तैयार होता है। जी हुजूर। तो ठीक है जी हुजूर। हाँ। तो ये तीनों हिस्से हुजूर ने अभी बयान फरमाए। और इन तीनों के कैंसर में
ल्यूमेन इसका उसको तंग हो जाती तंग हो है, जाती ये क्या मतलब है? वो कैंसर की वजह से सिकुड़ती, चूंकि वो ल्यूमेन बताया ही नहीं आपने। ल्यूमन का मतलब है जो अंदरूनी सुराख है अंतड़ी का, ल्यूमन उसे कहेंगे। हाँ हाँ, सुराख को जो अंतरिक- अंदर की नाली का अंदर से जो उसका अंदरूनी हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा, उसे हम वो ल्यूमन है। ल्यूमन कह देते हैं। ल्यूमेन क्यों कहते हैं उसको? कौन सा लफ्ज है ये ल्यूमेन? ल्यूमन ये पता नहीं हजूर किस यहाँ ग्रीक है या क्या है, बहरहाल ल्यूमन- जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह सब खत्म होने के बाद जो अंदर का जी खुली नाली रह जाती है, जी वो तंग हो जाती है कैंसर की वजह से। जी हजूर, ठीक है। जी हजूर। स्पाइजेलिया का इन तीनों किस्म के कैंसर से ताल्लुक है, ठीक है। लेकिन with constant severe and passing pain, passing through to the back and shooting down into the thighs. इसमें जो दर्द है वो मुतहर्रिक दर्द है। स्पाइजेलिया के कैंसर की अलामत ये है कि ये पीछे कमर की तरफ जाकर फिर हरकत करती हुई नीचे उतर जाती है, लेकिन शूटिंग लाइक इलेक्ट्रिक करंट्स नहीं है। एक जगह मैंने आपको बताया था ना कि वो लगता है कि कौंधे दो बिजली के चल रहे हैं। ये दर्द ही मुतहर्रिक है, यूं पूरा कोर्स लेके तो रानों में नीचे उतर जाती है। इसी तरह यूट्रस के कैंसर में भी मुफीद है, उसमें भी दबाव होता है और पेन इन द होल पेल्विक रीजन एंड शूटिंग डाउन इनटू द लिम्स, ये भी वही नीचे की तरफ हरकत करने वाली, ये उसका खसूसी, इसका खासा है। ये निशान नहीं है, मुझे समझ आ रही है कैसा है। स्टैंडिंग से वो कम होती है अगर, तो डिसलाइक टू मूव भी ऐसे इकट्ठे कैसे होगा इसमें। मुराद शायद ये है कि अगर बैठा रहे इंसान या लेटा रहे तो तकलीफ बढ़ती है, खड़ा हो जाए तो कुछ कम, और हरकत को दिल नहीं चाहता हूँ कि हरकत से भी फिर बढ़ती होगी। स्टेफिसेग्रिया में होंठ अक्सर जख्मों और बाद दफा नासूर का शिकार होते हैं, उसके ऊपर वो खून से आने लग जाते हैं पके पके। बाद बच्चों को देखें होंठ हमेशा ही पपड़ियां पकी रहती हैं और उनमें बर्निंग पेन है। और इसी तरह एक्सक्रेसेंसेस इन द इनसाइड ऑफ द चीक, कल्लों के अंदर की तरफ कुछ थोड़े थोड़े से उभार पाए जाते हैं। Very useful after surgical operation when knife has been used for incision, लिखा incision होगा, incision तो नहीं हो सकता ना, knife has been used for incision, doesn't mean any sense, हाँ incision होगा। Rapidly spreading ulcers with red areola, yellow putrid discharge, वो अल्सर जो तेजी के साथ फैलें और सुर्ख रंग का एरियोला हो। एरियोला उनका हाला है, एरियोला इसका क्या तर्जुमा है? इसका ये कहीं ब्रेस्ट से ताल्लुक तो नहीं बता रहा, ये जी ब्रेस्ट से ताल्लुक तो नहीं बता रहा? चीक्स का ब्रेस्ट से जितना भी ताल्लुक हो सकता है उतना ही है, उससे ज्यादा गलबन उसमें नहीं है, जिक्र नहीं है। अच्छा, हाँ? जिक्र नहीं है वहाँ, क्योंकि वो एनाटॉमिकल एरिया है विच इज कॉल्ड एरियोला। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा क्या बनेगा? EOLA जी, एरियोला। आप बताएं, यंगर जनरेशन। बज़ाहिर तो यही लगता है कि कोई सेंट्रल पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द कुछ होगा, एरिया, उसे एरियोला मैं इसलिए कहता हूं, हाला तो बाद में सर्कुलर एरिया उसके गिर्द एक इर्द गिर्द दायरा सा हो माइल।
येलो प्यूटरी डिस्चार्ज, जर्द रंग का बदबूदार डिस्चार्ज निकलता है. अल्सर्स विद इचिंग, burning, gnawing, jerking, tearing and shooting pains. Acrid, itchiness and fetid discharges, scanty, worse from touch and pressure. یہ تو کافی گمبھیر معاملہ بن گیا. اس لیے اس کا آپ کو سب کا اس تفصیل کے ساتھ جرکنگ, ٹیئرنگ سے یاد رکھنا مشکل ہے. اسٹیفس ایگریا کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ اس کو یاد رکھیں, جہاں جذبات کو ضبط کرنے کے نتیجے میں اور غصے کو دبانے کے نتیجے میں تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں, باوجود اس کے کہ سیپیا کا مزاج نہیں بنتا, مگر اندرونی بیماریاں بے گہری ہونے لگ جاتی ہیں. وہ اسٹیفس ایگریا ہے. بس اسٹیفس ایگریا اور سیپیا کی ابتدائی وجوہات ایک جیسی ہوتی ہیں تقریباً, لیکن ایک فرق ہے, اسٹیفس ایگریا میں ہمیشہ غصے کے سپریشن سے ہوتا ہے اور سیپیا لمبی مصیبت اور تکلیف کے سپریشن سے. ایک آدمی تکلیف کی زندگی میں مبتلا ہے اور اس کو سپریس کر رہا ہے, باوجود اس کے کہ وہ کسی آدمی نے اس پر ڈالی نہیں ہے. بیمار ہے اس بیچارے کا کیا قصور, بچے تکلیف میں ہیں, تو اس سے پھر سیپیا بنتی ہے. لیکن اگر غصہ دبانا پڑے کسی عورت کو, کوئی ڈاڈا مرد ہو آگے سے اور بات نہ چلے اس بیچاری کی, تو وہ جو دباتی جاتی ہے اس سے اسٹیفس ایگریا بنتی ہے. اور اسٹیفس ایگریا کے سب اکثر کینسر جو اس مزاج سے تعلق رکھنے والے کو ہوں, اس میں اسٹیفس ایگریا مفید ہے خدا کی فضل سے. اور دوسری تکلیفوں میں بھی, صرف کینسر کی بات نہیں, اسٹیفس ایگریا کا مزاج آپ پہچان لیں تو ایسی عورتوں کو ضرور ملنی چاہیے. ان کو کئی تکلیفیں پھر آگے بڑھنے سے رک جاتی ہیں. اسٹرکنیا سلفیٹ, اسٹرکنین سلفیٹ, اس میں ڈسکریجڈ فیلنگ ٹو دا پلس. ڈسکریجڈ فیلنگ ٹو دا پلس کیا مطلب؟ especially well marked in advanced cases and when the patient had been x-rayed or radioactive radiation treatment or undergone one or more surgical operations. These are shocks to the system and enfeeble the nerve power. یہ تو اس سے بھی آپ کو غالباً ترجمے کی بھی کوئی اتنی بڑی ضرورت نہیں, صرف یہ یاد رکھیں کہ کہتے ہیں اگر ایکس رے وغیرہ, ریڈیشن وغیرہ ہو چکی ہو اور ایک سے زیادہ آپریشن ہو چکے ہوں, تو اے ڈوز of a drop or two of the 3x dilution before meals and at bedtime will greatly help the patient. Strychnine, سٹکنیا کچلے کو کہتے ہیں. سٹکنین یہ جو نکسوامیکا کا ایکٹیو پرنسپل ہے وہ سٹکنین ہے. نکسوامیکا ایک پودے سے نکلا ہوا زہر, اس میں سٹکنین سب سے زیادہ نمایاں زہریلا مادہ ہے, اور سٹکنین سلفیٹ ہے جس سے یہ دوا بنائی گئی ہے. اور اس کے متعلق کہتے ہیں کہ ریڈیو ایکٹیویٹی وغیرہ کافی ہو چکی ہو اور چاقو بھی لگ چکا ہو اور ایک سے زیادہ بار کینسر کا آپریشن ہو چکا ہو, ایسے مریض کو سنبھالنے کے لیے سٹکنین کی سلفیٹ اگر چھوٹی طاقت میں دیا جائے یعنی 3x میں, تو وہ کافی مفید اثر دکھاتا ہے اور مریض کو آرام پہنچاتا ہے. یہ نہیں لکھا کہ کیوریٹو بھی ہے کہ نہیں, لیکن کینسر میں اکثر مشکل علاج ہے, مگر کیوریٹو بھی ہیں دوائیں, مگر اگر نہ بھی ہو تو کم سے کم مدد تو ہونی چاہیے مریض کی, پہلے سے بہتر حال میں ہو جائے. سیمپرویوم ٹیکٹورم, یہ تو میں پہلی دفعہ پڑھا ہے یہ نام, تو میں اس کو کاٹا بھی ہوا اوپر سے. ہاں کس لیے کاٹا تھا اس کو؟ فضول سا ہے. ہاں اچھا
और टेरेंटुला क्यूबन्स, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ना, टेरेंटुला क्यूबन्स। कितने टेरेंटुला पढ़ाए हैं आपको? टेरेंटुला हिस्पानिया भी पढ़ाया है, टेरेंटुला क्यूबन्स भी पढ़ाया है। एक आप सारे खा गए हैं, हाँ? क्या पढ़ाया था? क्यूबन्स का जिक्र किया है? जी किया। नहीं किया? किया। हाँ देखो गवाह मौजूद है, माशाअल्लाह। टेरेंटुला क्यूबन्स का जिक्र किया हो, ये मुराद है मेरा, पढ़ाया नहीं, मगर ये आप मारूफ है कि दो के टेरेंटुला हैं, एक हिस्पानिया और एक क्यूबन। टेरेंटुला क्यूबन्स के मतलब लिखता है कि atrocious pain in cancer when the surface is dark and bluish carcinoma of the breast। कहते खौफनाक दर्द उठती है कैंसर की, और जबकि उसकी जिल्द की सतह स्याही माइल हो जाती है। और इसी किस्म का अगर कैंसर छातियों का हो उसमें भी ये मुफीद है। मगर टेरेंटुला क्यूबन्स को यहाँ से निकालें, उसका तारुफ भी होना चाहिए। डॉक्टर साहब आप निकाल लें, अगर तफसील से पहले नहीं पढ़ाया, सिर्फ जिक्र आया है तो बेहतर है अभी बता दिया जाए। सूजा, इसमें hypertrophy followed by softening, cauliflower excrescences, medullary and fungoid cancer, ill effect of vaccination, feels better, rubbing and scratching। ये जो थूजा का कैंसर है, इसमें एक तो थूजा का मिजाज है कॉलीफ्लावर एक्सक्रेसेंस का, गोभी की तरह के फूल निकलते हों, वो मुहासों के हों या कैंसरस हों। और दूसरा टच से बहुत तकलीफ होती है, मगर रबिंग और स्क्रैचिंग से निस्बतन आराम मिलता है। और फंगॉइड कैंसर भी है, यानी फंगस की तरह कैंसर जिल्द के ऊपर उगा हुआ हो। क्यों जी ऐसा होता है कैंसर? जैसे फंगॉइड, हाँ, ये फंगॉइड। गोभी की तरह भी जिस तरह कह सकते हैं, वो भी एक किस्म है जी। फंगस की, दोनों गोभी की तरह निकलना, जी, और फैला हुआ भी फंगस की तरह वो होता इस तरह फैलता है जैसे। है। अच्छा ये आप बताएं। ये जो टेरेंटुला क्यूबेंसिस लिखा हुआ है जी, क्यूबन स्पाइडर, जी ए टॉक्सिमिक मेडिसिन सेप्टिक कंडीशंस, और इटैलिक्स में लिखा है डिप्थीरिया, उसमें मुफीद है। उसमें मुफीद है। Adapted to the most severe types of inflammation and pain, early and persistent prostration, various forms of malignant suppuration। इसका ऑक्सैलिक एसिड दर्द की शिद्दत में बहुत मुफीद है, ये भी याद रखना चाहिए। आप क्या? Purplish blue and purplish hue and burning, stinging pains। ठीक है। Bubo, पर्पल को क्या कहा? जंगारी? नहीं, क्या कहते हैं? जामनी, 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 हाँ जामनी। जामनी रंग की, और बर्निंग, जलन, स्टिंगिंग पेन्स, हाँ। चुभन के साथ, नहीं, डंगदार। डंकदार। जी आगे। ब्यूबो, ये ब्यूबोनिक जैसे बुबोनिक ये होती है प्लेग, जी, जिसमें गुठलियां सूज जाएं और उनके अंदर वर्म पैदा हो जाए। फिर हुजूर लिखा है इटैलिक्स में, इट इज द रेमेडी फॉर पेन ऑफ डेथ, soothes the last struggles, हाँ जी pruritus, ठीक है especially about genitals, जी। restless feet, intermittent septic chills, सेप्टिक व्हाट? intermittent septic chills, चिल्स, जी, ठीक है। bubonic plague, यानी क्यूबन्स जो है इतना ये गहरा असर करने वाला जहर है कि जो मारूफ ताउन है, जिसका जिक्र जमात के लिटरेचर में बहुत मिलता है, उसमें भी कहते हैं ये मुफीद है। और दूसरा आखिरी लम्हात कैंसर के जो तकलीफ से बिल्कुल बेकरार कर रहे हो मरीज को, उनको सुकून पहुंचाने में बहुत ही मुफीद है। तभी इसमें भी लिखा है कि उसको आसानी पैदा करता है आखिरी दिनों में। तो ऐसी दर्दें जो काबू ना आ रही हों, और ऐसे कैंसर के मरीज जिनका इलाज बज़ाहिर ना हो सके, कम से कम सुकून की खातिर इसको याद रखना चाहिए। आर्सेनिक सीएम भी बहुत अच्छा है उसमें,
اور آکزیلک ایسڈ بھی جن میں کام کرے وہاں بہت عمدہ کام کرتا ہے. اس کو بھی آپ اس لسٹ میں یاد داخل کر لیں. وسکم ایلبم فیلنگ آف سفوکیشن وین لائنگ آن لیفٹ سائڈ، یہ ایک علامت ہے اور یہ بہت سے دل کے مریضوں کو ہوتی ہے. یہ کوئی ڈسٹنکٹیو فیچر نہیں ہے. جن کو دل کی تکلیف ہو اکثر ان کے لیے بائیں کروٹ لیٹنا مشکل ہوتا ہے. گلو رائز فرام فیٹ ٹو ہیڈ سیمس ٹو بی آن فائر، یہ ایک علامت ہے کہ اس میں گرمی کا شعلہ سا پاؤں سے شروع ہو کر سر تک حرکت کرتا ہے. یہ وسکم ایلبم کی خاص علامت ہے. اور اسپائڈر کا چلنے کا احساس جو ٹرینٹولا ہسپانیہ میں بھی میں بیان کر چکا ہوں وہ اس میں بھی پایا جاتا ہے. پیریوڈک پینز فرام سیکرم انٹو پیلوس worst in bed. From sacrum into pelvis worst in bed. یہ سیکرم جو ریڑھ کی ہڈی کا کون سا حصہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ آخری تو کوکسکس ہوتا ہے جسے دمچی کہتے ہیں، اس سے 6 چھلے ہوتے ہیں، اس سے اوپر 4 کوکسکس کے 4 سیکرم. ہاں 4 سیکرم کے 33 5 کس نے کہا تھا؟ لمبر. اچھا 500 نے کب بنایا ہے؟ لمبر کے 5 ہوتے ہیں، اس سے لمبر کے 5. ٹھیک ہے. تھریسک 12 پھر 7 سروائکل. ٹھیک ہے. تو وہ جو سب سے نیچے ہے اس سے ذرا دمچی سے اوپر کا پہلا ہے، دمچی سے اوپر، اس کو سیکرم کہتے ہیں. جی ضرور. اور اکثر سیکرم میں کمر درد آ کے کھڑا کرتی ہے، جی ضرور. اور اس میں نیکسومی کا بہت مفید ہے. ٹھیک. تو یہ سیکرم کی بات کر رہا ہے. سینسیشن آف اسپائرل کالنگ اوور بیک آف ہینڈ اینڈ فٹ. ہاں اس میں صرف اسپائرل کی سینسیشن نہیں ہے بلکہ ہاتھ اور پاؤں کے، ہاتھ کے پیچھے اور پاؤں پہ اسپائرل کے چلنے کا احساس وسکم ایلبم کی خاص علامت ہے. سیکرم سے پیلوس کی طرف، نیچے کی طرف یوں اندر کی طرف حرکت کرتی ہوئی جو درد ہے جو سیکرم سے چلے، اس میں وہ بھی اس کی علامتوں میں سے ہے. Pains alternate in knee and ankle with shoulder and elbow. یہ ایک خاص علامت ہے جو اگر یاد رہے تو ہو سکتا ہے مددگار ہو. گھٹنوں میں اور ٹخنوں میں درد، یہ نیچے کے لمز کے 2 جوڑوں میں، وہ کونیوں اور شولڈرز کے درد میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ جو جوڑا کا جوڑا، نچلے حصہ کا جوڑے کا درد اوپر کے 2 جوڑوں میں منتقل ہو جائے، یہ وسکم ایلبم کی خاص علامتوں میں ہے. اور کسی بیماری میں اس طرح نہیں پڑا، اور کسی دوا میں ایسا نہیں پڑا، اس لیے اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ ایک تازہ تحقیق کے مطابق جو ابھی حال ہی میں خاص طور پر انگلستان میں ہوئی ہے، اس میں اس وسکم ایلبم کو کینسر کو روک دینے میں غیر معمولی مفید پایا گیا ہے. یعنی کینسر کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے یہ دوا. اور کیور کا ذکر نہیں مگر اس کو کھڑا کر دینا، وہاں اس کو اسٹیٹک کر دینا، یہ اس میں خاص مادہ پایا جاتا ہے. اور گرینولوسائٹس کیا ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جو سفید خلیے ہیں بلڈ میں، ان کو گرینولوسائٹ بھی کہتے ہیں. ان کو وائٹ بلڈ کارپسلز، وائٹ بلڈ کارپسل ایک قسم ہے. اچھا اس کی ایک قسم ہے. ایک قسم. گرینولوسائٹس کی وہ ایک قسم ہے یا گرینولوسائٹس وائٹ بلڈ کارپل کی ایک قسم ہے؟ یہ وائٹ بلڈ کارپسلز کی ایک قسم ہے. گرینولوسائٹ. جی ٹھیک ہے. میں آپ کے پیچھے شولڈر کے اوپر سے دیکھ لیں، اس طرح کے بھی تاثرات لے رہا ہوتا ہوں صاحب. ایک اور یہاں تصحیح حضور، میرا خیال ہے یہ جو ان کو 5 کہا تھا وہ صحیح تھا غالباً. اچھا
اس لیے کہ کاؤنٹ کریں 7 اور 12 19 اور 5 24 اور 5 29 اور 4 33 جو کاکسکس ہے اس کے کمی ہے، ایک کم ہو گیا تھا گنتی میں آپ کا، وہ وہ کیا پتا سیکرم میں کم ہوا یا کاکسکس میں کم ہوا ہے؟ بس یوزلی 4 جو ہیں وہ چیک کر ہی لیں. کاکسکس کے 4 ہیں جی، اور سیکرم کے 5 یہ جڑے ہوتے ہیں، سیکرم اور کاکسکس یاد نہیں رہتے. صحیح آپ کی بیگم جیت گئی ماشاء اللہ. صحیح ہے ماشاء اللہ صحیح ہے. اچھا جی آگے چلے اب. ایک تو یہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے ان سیلز کو جو وائٹ بلڈ کارپسز کی ایک قسم ہے اور کینسر کے مقابلے میں مفید ہیں. دوسرا انہانسز دا فیگوسیٹک کیپیسٹیز آف میکروفیجز. میکروفیج بھی وہ وائٹ سیلز کی ایک قسم ہے جی جو انویلپ کرتی ہے انگلف کر لیتے اینیمی دشمن کو. ٹھیک. مگر اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے فیگوسیٹک کیپیسٹیز. فیگوسیٹک کیا آتی ہے؟ فیگوسائٹس کہتے ہیں جو ان کو جو سیلز ہوتے ہیں یہی میکروفیج یا فیگوسیٹک وہ ان کو دونوں ہی فیگوسیٹک کیپیسٹی جی ان کی یعنی انگلف کرنے کی کیپیسٹی کو زیادہ بڑھا دیتی ہے اور پھول کے جی ضرور ہر قسم کے دشمن کو لپیٹ لیتے ہیں. جی. Apart from these non-specific defense mechanisms also specifically stimulates the thymus and hence the maturation of immunocompetent lymphocytes. ترجمہ یہ جو تھائمس گلینڈ ہے حضور یہ اس کی جو امیونٹی جی حضور یہ جو دو حصوں میں یہ ایک ہی جگہ سینٹر میں ایک ہی سینٹر میں بیچ میں جی حضور یہ جو ہڈی ہے اسٹرنم جسے کہتے ہیں اس کے اور بالکل اس پیچھے سے اگر اس میں خرابی ہو تو جسم میں سے جان نکل جاتی جی ہے حضور اور جو کمزوری بے طاقت لوگ ہوتے ہیں عموماً جی. تھائمس کی خرابی سے ایسا ہو جاتا ہے. تھائمس گلینڈ جی. پھر اور یہ امیونولوجی یہ امیونٹی میں کافی مددگار ہوتا ہے اچھا تھائمس تھائمس گلینڈ جی. کیا کرتا ہے؟ امیونو جو اینٹی باڈیز ہیں ہاں. ان کی پریپریشن میں تھائمس کو یہ جو پیغام بر جو جاتے ہیں نا نکلتے ہیں بعض جس کو ہم کیا ٹی سیلز پیغامبر سیل ٹی سیلز کئی قسم کے ہیں وہ تھائمس کو جا کے ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اسی جو ان کا نام کیا Thymus produces the T cells. اچھا سوری اس میں وہ تھائمس میں پیدا ہوتے ہیں وہ ٹی سیلز جی جو آگے پیغام دیتے ہیں فیکٹریز کو جی ویسے سیل بنانے کا جی وہ ہے. جی حضور یہ امیونٹی میں پھر رول آگے پلے کرتے جی. ہیں. ٹی سیلز آر پروڈیوسڈ بائی دا تھائمس اینڈ دے پلے اے رول ان یہ امیونٹی. ٹی سیلز کئی قسم کے ہیں نا. جی حضور. کچھ تو ہیں جو پہلے بیماری کی طرف جا کر اس کی میجرمنٹس لیتے ہیں جی پھر وہ پیغام بیچتے ہیں فیکٹریز کو جی اندرونی جی کہ اس نمونے کے حملہ آور ہیں اس نمونے کے جوابی سیل پیدا کرو. جی یہ سب تھائمس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. حضور ہوتا تو مختلف ایونٹس کچھ سرکولیشن میں تھائمس ہوتے سے وہ ہیں پروڈیوس نکلتے ہیں ہوتے ٹی ہیں. سیلز جی حضور. اور ٹی سیلز اور بھی تو جگہ پیدا ہوتے ہیں صرف وہ تھائمس. بی سیلز حضور ہوتے ہیں نا. ٹی سیلز ہوتے ہیں بی سیلز ہوتے ہیں لیمفوسائٹس وہ پروڈیوس ہوتے ہیں لمف گلینڈز میں بھی پروڈیوس ہوتے ہیں. ٹی سیلز بھی پروڈیوس ہوتے ہیں لیمف گلینڈز میں. یہ میں کہہ رہا ہوں سارے تھائمس میں تو نہیں ہوتے. ریسنٹلی میں نے جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ جو لمف گلینڈز لمفوسائٹس ہیں یہ ان کا نام ٹی سیل اس لیے کہ یہ ماڈیفائی ہوتے ہیں تھائمس میں جا کے. ٹھیک ہے. دے آر ناٹ نیسسریلی پروڈیوسڈ ان اس میں یہ اسی لیے میں نے پوچھا ہے ضروری نہیں ہے کہ میرا یہ تاثر ہے جو آپ اب بتا رہے جی ہیں یہ وہاں ماڈیفائی ہوتا ہے سیلز جی. وہ جو اس لیے- لیمفوسائٹس ہیں جی. لیمفیٹک گلینڈز ہیں لمفوسائٹس جو ہے نا جی ہاں وہی پروڈیوس ہوتے ہیں بون میرو میں اور دوسری جگہ جہاں بلڈ پیدا ہوتا ٹھیک ہے ہے ٹھیک ہے. تو اس میں جب یہ تھائمس میں جاتے ہیں وہاں یہ کچھ اس کی چینج آتی ہے وہاں پروسیس ہوتے ہیں ایک لحاظ سے اسی نام بھی ٹی بنا ہے تھائمس سے. ٹھیک ہے. تو اس مگر آگے قسمیں ہیں ان کی کئی قسم کے پیدا ہوتے ہیں وہ میں کہہ رہا جی ہوں. میں اچھا لیمفیٹک گلینڈز میں نہیں پیدا ہوتے کہیں یہ لمف گلینڈز میں تو اس میں پیدا نہیں وہاں ضروری ہونا
لیکن یہ کہ वहाँ पैदा होना जरूरी है, نہیں मैं ये पूछ रहा हूँ. لمف گلینڈ جو ہیں وہ اس میں بہرحال موجود تو ہوتے ہیں نا جی, یہ لمفوسائٹس بلڈ سارے مل جائے. जिनको टी सेल कहते جی हैं ضرور वो सिर्फ थाइमस ही में बनते हैं, بنتے نہیں وہاں, ضروری نہیں کہ بنے وہاں, بنتے تو اور جگہ उससे پہ. पहले भी उनका नाम टी सेल होता है कि नहीं, ये है असल मसला. اس سے پہلے نہیں ہوتا. तो ये बात हो रही है. جی بالکل ٹھیک ہے. टी सेल वही बने ना. تھائمس میں جا کے پھر ٹی थाइमस जिस किस्म के वे सेल्स को मॉडिफाई करता है या जितनी शक्लों में बदलता है جی ضرور वो सारे टी सेल्स कहलाते हैं. ٹھیک ہے جی, ठीक है. ٹھیک ہے جی. और उससे पहले जो सेल्स थाइमस में जाकर جی. टी सेल्स में तब्दील होते हैं جی. उनका नाम टी सेल्स नहीं होता, उससे पहले پہلے نہیں, جب وہ چینج ہوتے ہیں پھر फिर होता है. ठीक جی. है. फिर यही तो वो कह रही थी, ठीक हाँ, कह रही थी ٹھیک. कि थाइमस में ही टी सेल्स बनते हैं. جی ضرور. इसकी किस्में कितनी याद हैं आपको? ایک تو ہے نا جو سپریسر سیلز کہلاتے ہیں. ठीक है. دین دیر از اندر वो जो मेजरमेंट लेने वाले सेल्स हैं वो कौन से होते हैं? میجرمنٹ کس چیز کی؟ हमलावर की. टी हेल्पर सेल्स हो सकते हैं. हैं? जो तीन टी के part साथ होते helpers हैं, लगाते टी हैं? हेल्पर सेल्स होते Exactly. हैं, नेचुरल किलर सेल्स. ठीक है. دو ہی. दो कई किस्में हैं इसमें. टी सेल एक तो भेजता है उस तरफ, एक तो लोकलाइज भी वो पैदा हो रहे होते हैं जहाँ इन्फॉर्मेशन है ना, جی वहीं मेजरमेंट लेकर वहीं जवाबी कार्रवाई के लिए जो वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स हैं उनको वो मॉडिफाई कर देते हैं. लेकिन उसके अलावा सेंट्रलाइज जो सिस्टम है डिफेंस का, جی उसमें टी सेल्स की एक किस्म वो है जो खतरे के जगह जहाँ से उनको पैगाम मिलता है, ये दरअसल उनको पैगाम मिलता है वो बुनियादी जो ब्रिक्स मैं कहता हूँ जिनको, ब्रिक्स की दो किस्में है ना, آر این اے ڈی این اے جن کی. मैं डीएनए तो बुनियादी है ना अंदर جی की. جی डीएनए जो भी पैगाम भेजती है वो आरएनए के जरिए भेजती تھرو है. میسنجر سیلز. ठीक है. ٹھیک ہے جی. तो आरएनए जाती है सबसे पहले جی पैगाम लेकर जो टी सेल्स में जाके बताती है कि कुछ हो रहा है वहाँ. टी सेल्स अपने फिर नुमाइंदे भेजते हैं और वहाँ भेज के उनकी मेजरमेंट लेते हैं हमलावर की शक्ल, सूरत, नौयत, और वो वापस फिर थाइमस को पैगाम देते हैं. थाइमस वहाँ से उस पैगाम को वसूल करके तो आगे नए टी सेल्स भेजता है. जो मैसेंजर टी सेल्स हैं उन जगहों पे जहाँ वो फैक्ट्रियाँ खुदा ने जहाँ जहाँ भी जिस जिस चीज़ की बना रखी हैं, वो फिर एंड मेजर्ड जो रिस्पांस दिखाते हैं वो है जो कभी मैक्रोफेजेस क्या कहते हैं, مائکروفیجز. माइक्रोफेजेस वगैरह جی मुख्तलिफ शक्लों में वो वहाँ पहुँच कर तो असल बीमारी को मैंने ही जैसी उसकी शक्ल है उस तरह उसका जवाब भी हम लोग उस पर करते हैं. ये ठीक है रमला? जी जी. बस फिर ये सूरत है जिसके मुतालिक पहले मैं जो बताया था मगर मैं याद दहानी कराना चाहता था, अपना भी अपनी याददाश्त को भी ठीक करना चाहता था. ये कह रहा है विस्कम एल्बम इन उमूर में बहुत मददगार दवा है और ये नेचुरल रिस्पॉन्सेस को ये मजबूत करता है. एक और बड़ी अजीब बात इसने लिखी है, सिर्फ स्टैटिक ही नहीं है, इट सीम्स टू ऑल्टर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी टुवर्ड्स malignancy back to health. Conditions restoring normal enzymes and hormone metabolism, thus improving the digestive functions, slows down tumor growth and largely relieves the pain. 1x से लेकर 3x तक ये मुफीद है. It's being used. ये मैं बात पूछ रहा था बिशारत साहब से, वो उस वक्त उनको ज़हन में नहीं आ रही थी. ये वही बात निकली जो मैं आपको कह रहा था. इसका डोर नाम की जो नई दवा है जो आजकल बहुत मशहूर है इंग्लिस्तान में, उसके टीके भी लगाते हैं ये वही दवा है. اچھا मैं कह रहा था ना कि दवाई जो मॉडर्न निकली हुई इंग्लिस्तान में बड़ी पॉपुलर है,
یہ وہی لگ رہی ہے مجھے، وسکم ایلبم ہی ہے وہ دراصل، جس کو اسکاڈور کہتے ہیں یہاں، اور اسکاڈور کے متعلق بہت تعریف سنی ہوئی ہے، لیکن یہ زیادتی کرتے ہیں کہ کینسروں کے اندر ٹیکے کرتے رہتے ہیں اسکاڈور کے، اور جو بھی اسکاڈورسٹس یہاں ہیں مشہور، ان میں بعض احمدی بھی ہیں، ان سے جب میں نے پوچھا ہے تو آج تک ایک بھی کینسر کا مریض اسکاڈور سے ٹھیک ہوتا ہوا وہ بتاتے نہیں ہیں، سنتے ہیں صرف. تو اس کو بجائے ٹیکوں میں فضول وقت ضائع کرنے کے، اول تو ہومیوپیتھک میں جب بھی زبان سے یا خون کے کسی خلیے سے رابطہ ہو جائے تو وہی سے رد عمل شروع ہو جاتا ہے، اور وہ زیادہ تیز ہوتا ہے. یہ ٹیکوں والی فضول بحث میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے. میں تو ہومیوپیتھک ٹیکوں کے خلاف ہوں، اور ان دعوے داروں کے دعووں میں بڑا سخت تضاد ہے. ایک طرف بہاری صاحب، ڈاکٹر بہاری صاحب، وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جسم کے نظام اتنا حیرت انگیز طور پر حساس ہے کہ اکھڑا ہوا بال اس اپنی جڑوں میں جتنی بھی زندگی کا اثار رکھتا ہے وہی کافی ہیں اس بات کے لیے کہ جسم کے اندر کی تحریک کو محسوس کریں، اور جب دونوں کے مزاج مل جائیں تو بتا دے کہ یہ دوائی ٹھیک ہے. پڑھا تھا نا آپ نے، میں نے پڑھایا تھا آپ کو. پوٹینسی دیکھنی ہو تو ایک تو انگلیوں کے اندر گولیاں پھنسانی ہیں، وہ پھنسا کے تو پھر دیکھیں اور پھنساتے چلے جائیں جب تک کہ اصل پوٹینسی نہ ملے. یہ آسان طریقہ ہے صحیح پوٹینسی کے انتخاب کا. دوسرا اور بھی آسان طریقہ ہے، بال اکھیڑو، اس کے نیچے کے ساتھ جو گلین لگے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوائی کی گولی لگاؤ، پھر اس کو ہٹا دو. اگر جسم کے اندر گرمی محسوس ہو تو دوائی کی پوٹینسی ٹھیک ہے، اگر نہیں تو اگلی پوٹینسی، نہیں تو اگلی پوٹینسی. اب سوال یہ ہے کہ 1,00,000 پوٹینسی تک وہی بات اب استعمال نہیں ہوگا. اس کے اندر ایک چیز لگ گئی ہے، اس کا رد عمل ختم ہو گیا ہے، اس لیے 1,00,000 بال اکھیڑنے پڑیں گے، اور گنجوں کا تو علاج ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ جو لطیفے ہیں، یہ ایک طرف سینسیٹیوٹی ہے، پھر وہ دوائی دینے کا طریقہ کیوں بتاتے ہیں اس کے بعد پوٹینسی کا. جس بال نے دور بیٹھے جسم کے اندر اس کی مطابقت ظاہر کر دی ہے وہ علاج کو نہ ہو گیا. پھر ساتھ جس جسم نے محسوس کیا ہے کہ ہاں یہی رائٹ پوٹینسی ہے، رد عمل کیوں نہ دکھایا، پھر اس کو خوراکیں دینے کی ضرورت نہیں، وہی گولی بار بار بال اکھیڑی جائیں اور لگائی جائیں. اس لیے متضاد باتیں ہیں، اور ساتھ زور اس بات پہ ہے کہ ٹیکہ سب سے اچھی چیز ہے، فوری اثر دکھاتا ہے، اس لیے آپ ٹیکہ کریں. ایک طرف وہ بالوں کے ذریعے اتنی تیزی سے پیغام رسانی ہو رہی ہو، پھر وہ سوئی ضرور ہو جائے، سب لغو باتیں ہیں. اس لیے ہومیوپیتھک اگر ٹھیک ہے تو ٹیکے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مرتے ہوئے مریضوں پر میں نے خود استعمال کیا ہے کاربوویج. ایک قطرہ صرف ہونٹوں کو تر کر دیں تو جب وہ کام کرتی ہے تو کوئی ٹیکہ اتنا تیز کام نہیں کر سکتا. اس لیے ٹیکہ جو ہے یوں ہی محض اپنے آپ کو ماڈرنائز بنانے کے لیے کہ ہم بھی گویا ایلوپیتھک کے طرح کچھ سائنٹیفک لوگ ہیں، یہ احساس کمتری کا نتیجہ ہے جو مریضوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. اس کو آپ بھول جائیں. ایکس رے اس کا دور وہی چیز ہے جو میں نے سمجھانا تھا. ایکس رے کے متعلق کہتے ہیں ایسے مریضوں کو جن کو ایکس رے کی بار بار ایکسپوجرز ہوئے ہوں، مثلا کسی وجہ سے بیماریوں کی خاطر ان کو بار بار جانا پڑا ہو، ان کے لیے یہ دوا مفید ہو سکتی ہے. لیپس ایلبم میں بتا چکا ہوں نا، جی ہاں، اس لیے یہی آخری تھی.
शुक्रिया। अब वक्त भी ख़त्म हो गया और आज की ये क्लास खुदा के फजल से अपने इख्तिताम को पहुंची है। कारी साने तो बढ़ा चुका हूँ सब। अब हमारे पास 4 मिनट रह गए हैं। 4 मिनट में कुछ पूछना तो पूछ लें। नीमा खोको साहबा, कब किताब तो मुकम्मल होगी? बस हुजूर यही नोट्स रह गए हैं, बाकी तो मैंने उनको कब के दे दिए हैं, सारा काम उनके पास है। किनके पास? कमर साहब के पास है। अच्छा, जी ये आपकी तरफ से जी, ये जो कैंसर का हिस्सा है ये मेरे इससे है ना, जी, ये मैं इंशाल्लाह और आपकी तरफ से वो जिनसी अमराज वाला हिस्सा, ठीक है, जी तो इसको आप इसको करें, समेटें। जी मैं मुझे काफी फैला हुआ है ये, जी और जो किताब के अंदर आगे उसको काट दें, उसके सिर्फ नाम लिखें और बाकी सब तफसीलें आपको वहीं इंडेक्स में डालनी होंगी। आप फरमाइए। जो शहद की दवाई बन सकती है, शहद की क्या करनी है, आपको कैसी बनानी है? अगर उसकी होम्योपैथिक दवाई बन सकती शहद खुद होम्योपैथिक दवाई लगता है मुझे तो, क्योंकि वो इतना लतीफ जूस है अंदर उनका, जो फल बनने से पहले जो फल बनाने के मादे हैं, इसीलिए अल्लाह उनको समरात ही कहता है। फूल के अंदर फल बनाने के लतीफ मादे जिनसे आगे फिर फल की सनत होती है, उसको अल्लाह ताला फरमा रहा है ये वो फल है जिससे शहद की मक्खी चूसती है। तो इतनी लतीफ हालत में है कि शहद मेरे ख्याल में खुद ही होम्योपैथिक है। चुनांचे शहद का जो इस्तेमाल भी कैंसर में देखा गया है वो बराह रास्त हुआ है, पतला करने की जरूरत नहीं पड़ी। आँख में इसकी सिलाई दें तो गहरी आँख की बीमारियों में वो अल्सरेशन में मुफीद है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि आँख के कैंसर में भी शहद को पेश नज़र रखना चाहिए। बाकायदा दिन में 3-4 बार इसकी सिलाई लगाई जाए तो मुफीद होगा। बाकी ये तहकीक होने वाली है कि हर शहद एक ही बीमारी के लिए मखसूस, किसी एक बीमारी के लिए मखसूस होता है या ज़्यादा बीमारियों के लिए, या तमाम शहद एक ही जैसा असर दिखाते हैं। मेरे नज़दीक तो ये दुरुस्त नहीं है कि सारे शहद एक जैसा असर दिखाते हैं। मुझे कुरान करीम फरमाता है मुख्तलिफुन अलवानुहा, वो ऐसे शहद हैं जिनके हमने रंग मुख्तलिफ बनाए हुए हैं। फीह शिफाउल लिन्नास, तो लौंग जो है ये जगह जगह के शहद की खसूसियत है। जिस फ्लोरा से शहद बनता है उसी किस्म का उसका रंग बन जाता है। और मैंने बहुत इकट्ठे किए थे, एक भी किस्म ऐसी शहद की नहीं निकली जो बैने ही दूसरे से मिलती हो रंग में। बारीक लतीफ शेड्स हैं जो अलग अलग करते चले जाते हैं। तो ये रिसर्च का एक पहलू है। मेरा ख्याल है उन हर शहद का अपना एक दायरा है शफा का, इसलिए बाद शहदों से बादों को शफा नहीं होती। और अगर पता चल जाए तो ये होम्योपैथिक दवा है एक बहुत ही आला दर्जे की जो कुदरत ने बनाई है। ठीक है, तसल्ली हो गई आपकी? शुक्रिया। ये जो एलोपैथिक में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं औरतों को मेनोपॉज के बाद, हाँ, होम्योपैथिक में उसका कोई नेमुल बदल है? मतलब बहुत है। मेनोपॉज के ऊपर मैंने सब पढ़ाया हुआ है, नईमा की मैंने सब फहरिस्त तैयार की हुई है। मेनोपॉज का क्या नाम रखा हुआ है आपने उर्दू में? संन्यास, हैं? संन्यास का सन्यास नहीं, संन्यास मैंने तो 1995 को सन्यास फिर सन्यास हाँ, सन्यास नहीं, सन्यास जी। इसमें जबरांडी भी अपनी दवाई होगी, मगर सिन लफ्ज है जी, और सिन अकेले खाली ना कहना, उन लोगों ने गुना होगा। सिन्यास जी, कम सिनी, अच्छा नहीं सुना कभी कम सिनी? है? कम सनी नहीं सुना है कभी? नहीं, सीनी सुना हाँ, है, सीनी। तो सिन्यास में वो पता किसका करेगा, इसको कहते हैं। अक्सर लोगों की उर्दू जो तो किताब इतनी है ही नहीं। संन्यास ही लिखा है ना। हाँ हाँ, तो क्या करेंगे? ब्रैकेट में मेनोपॉज भी लिखा था ना। नहीं हुजूर, वो मैं उसको क्या पता है ब्रैकेट में किसका पहुंचना है? नहीं हुजूर, जब बाहर लिखे मेरे किताब में लिखा था ना, जब जहाँ जहाँ ये संन्यास लिखा हुआ था ना,
उधर मेनोपॉज भी लिखा है। सेनेयासी से तो मेनोपॉज आने की बहस शुरू हो रही है। जिसको मेनोपॉज आता है सेनेयास नहीं आता। माफ करना, मैंने कहा वो जो पिपना क्या थी इसकी खुराक देना मुझे। हाँ बताएं, समझ रही हैं? किताब में जहाँ पे लिखा है ना सने बात मैं आपको बताऊं, सनेयास छोड़ने नहीं, आप सर, कोई सनेयास सने- अब यूं करें, मेरी गौर से बात सुन लें। हैज में लिखें, हैज बंद होने के दौरान तकलीफें, ये सीधी बात। हुजूर यही आगे जहाँ एक्सप्लेनेशन जिसने भी देखना है वो उसमें ही देखेगा। दी हुई है किताब में, ये लिखा हुआ है। हैज के उन्वान के नीचे लिखा हुआ सनेयास। जी, जहाँ पे भी ये सिनेयास का लफ्ज है ना, उसके साथ लिखा हुआ है कि वो जमाना जब वो तो खत्म- फिर वही बात, सेनेयास में जाएगा तो वहां पहुंचेगा ना। जी ठीक है हजूर। जी आप अजीब बात करें, यही तो मसला है। आगे बेशक लिख दें, जो सेनेयास का जिसको पता नहीं वो वहां कहाँ पहुंचेगा। जी इसलिए हैज के उन्वान के नीचे जी ये लिखें कि हैज बंद होने की उम्र की तकलीफें सीनेयास में देखें, बस। ठीक है डॉक्टर साहब? चलिए, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।